اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا آف ریٹس کی سیریز میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریٹ آف پروہیبیشن۔ پروہیبیشن کے لفظی معنی ہے منع کرنا، کسی کو آرڈر کرنا کہ رک جاؤ۔ انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ماتحت عدالت یا ٹریبیونل، عدالتی یا نیم عدالتی اختیارات رکھنے والے ٹریبیونل کے خلاف پروہیبیشن کی ریٹ جاری کرے کہ وہ ٹریبیونل جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے یا اپنے اختیارات قانونی جواز کے بغیر یا قانونی جواز کے منافی، انصاف کے منافی یا بنیادی حقوق جو شہریوں کو حاصل ہیں ان کے منافی استعمال نہ کرے۔ یہ ریٹ جو ہے ریٹ آف پروہیبیشن ماتحت ٹریبیونل کو اپنی کارروائی جو کہ وہ قانون کے منافی سر انجام دے رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ریٹ جاری کی جاتی ہے، تاکہ شہریوں کے بنیادی حقوق، قانون کا بول بالا جو ہے وہ ہو سکے۔ اگر ریٹ آف پروہیبیشن کی آپ ہیرارکی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1996 سپریم کورٹ پیج 98 ہے، اور پی ایل ڈی 2003 پشاور ہائی کورٹ پیج 114 ہے۔ آل انڈیا رپورٹر 2003 سپریم کورٹ پیج 3290 ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ریٹ جو ہے وہ اس میں آلٹرنیٹیو ریمیڈی کا معاملہ تو ہوتا ہے، اور ریٹ آف پروہیبیشن کے اندر بھی ریٹ ہمیشہ سے جو معاملہ ہے لوکس اسٹینڈائی کے ساتھ ساتھ جو آلٹرنیٹیو ریمیڈی کا معاملہ ہے وہ وہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی اگر کوئی آلٹرنیٹیو ریمیڈی ہے تو وہ اویل کرنی چاہیے، ادروائز بعض اوقات کوئی ایسی آلٹرنیٹیو ریمیڈی ہے جو کہ ایفیکٹو نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جورسڈکشن جو ہے وہ اس ٹریبیونل کی نہیں بنتی ہے، یا وہ ٹریبیونل کا جو آفیسر ہے یا اتھارٹی ہے وہ اس کی جس کے خلاف وہ ریٹ آف پروہیبیشن میں آئے ہیں وہ ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ جورسڈکشن گین نہیں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1997 لاہور ہائی کورٹ پیج 456 ہے، اور آل انڈیا رپورٹر 1975 سپریم کورٹ پیج 231 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور ریٹ آف پروہیبیشن ہمیشہ سے اس وقت جاری کی جاتی ہے جب کوئی ٹریبیونل جو ہے وہ کوئی ایڈورس ایکشن جو ہے وہ لے رہا ہو متاثرہ پارٹی کے خلاف، اور خطرہ ہو کہ قانون کے منافی ایکشن ہے، قانون کے بالکل انصاف کے تقاضوں کے بالکل منافی ہے یہ قدم، تو ایسے ٹریبیونل کو روکنے کے لیے ریٹ آف پروہیبیشن جو ہے بڑی افیکٹو ہے۔ اور اس حوالے سے 2000 ایس سی ایم آر پیج 1017 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اور
چونکہ وہ ٹریبیونل بلا اختیارات کوئی کارروائی کر رہا ہوتا ہے یا جو قدرتی انصاف کے تقاضے ہیں ان کو وائولیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا جس آفیسر ٹریبیونل کے پاس یہ زیر غور کام ہوتا ہے متاثرہ پارٹی کا، وہ کوئی ذاتی دلچسپی لے رہا ہوتا ہے یا بددیانتی کے ساتھ بلا اختیار اور بلا جواز کوئی کارروائی سر انجام دے رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہائی کورٹ ہے وہ ریٹ آف پروہیبشن میں وہ ایسی کارروائیوں کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1971 لاہور پیج 1454 ہے، آل انڈیا رپورٹر 1951 ہے، پیج 746 ہے، اور آل انڈیا رپورٹر 1975 سپریم کورٹ پیج 2135 ہے، اور پی ایل ڈی 2014 سندھ ہائی کورٹ پیج 361 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، غیر قانونی اقدامات کو ختم کرنے کے لیے بنیادی طور پر جو ریٹ آف پروہیبشن ہے وہ جاری کی جاتی ہے، اور پی ایل ڈی 1958 سپریم کورٹ پیج 20 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب بات آگے آ جاتی ہے، ریٹ آف پروہیبشن جو ہے وہ ہمیشہ انفیریئر کورٹس یا ٹریبیونل کے خلاف اس وقت جاری کی جائے گی جب وہ وداؤٹ آر ان ایکسیس آف جورسڈکشن کام کر رہے ہوں، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے وہ نیچرل جسٹس اور جو لیگل رولز ہیں ان کی وائولیشن کر رہے ہوں، یا انکانسٹیٹیوشنل یا الٹرا وائز جو ہے قانون کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی کارروائیاں کر رہے ہوں، اس انداز سے کارروائی کر رہے ہو کہ قانون کی دچیاں بکھیری جا رہی ہوں، یا انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ایسی کارروائیوں میں کی جا رہی ہو، تو ریٹ آف پروہیبشن کے ذریعے آپ ہائی کورٹ سے ریلیف لے سکتے ہیں، اور ایسے ماتحت عدالتوں اور ایسے ٹریبیونلز کو آپ لا قانونیت سے اور منمانیاں کرنے سے اور انصاف کی دچیاں بکھیرنے سے آپ روک سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ریٹ آف پروہیبشن میں ریلیف لینے کے لیے آپ کو مد نظر رکھنی پڑتی ہیں ہائی کورٹ سے۔ دعاؤں میں دوستو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم دوبارہ ریٹ آف ہیبیس کارپس اور ریٹ آف کو وارنٹوں کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں 2 نشستوں میں۔ اس کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ نئے سیریز کی طرف جا رہے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔